بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. علی شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی جان کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ لگتا ہے راتی سوتے نہیں میری طرح. نہیں سوئے ہیں لیکن نیندیں لیٹ حرام تھیں جی ہماری خوشی میں اور کسی کی غم میں. اب جن کی غم میں نیندیں حرام تھی وہ کون؟ وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کس کی تحریک انتشار. جی یار مجھے یہ بتائیں سب سے پہلا، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ میٹھی گولیاں ان کے پاس بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جی اب مولانا فضل الرحمان آگے میں ولاگ کر رہا تھا تو اس میں نے بولا، میں نے کہا کہ یہ 4 دنوں سے نا، کچھ دنوں سے مولانا کو کہہ رہے تھے ڈیزل نہیں ہے، الیکٹرک کار ہے. ٹھیک ہے نا، جی الیکٹرک کار پہ چلنے والا انجن ہے. اب وہ الیکٹرک کار پہ چلنے والے انجن نے رات کو کیا خوبصورتی کے ساتھ نا ان کو نکرے لگا دیا. اور تحریک انصاف سے یہ مس فائر ہوا ہے. اگر یہ اس حصہ ترمیم میں حصہ لے لیتے تو نرم گوشہ کہیں نہ کہیں حکومت، کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کے جلاد تو نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، مگر آپ اس طرح قومی مفاد میں بھی روڑے اٹکاؤ گے. پورا پاکستان ایک طرف اور انتشاری گروپ کل رات کو ایک طرف تھا. جی اپ ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر وقاص بھائی. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ پی ٹی آئی ابھی تک جتنے کرائسس میں ہے نا، اس کی بھی پیچھے ایک سیریز آف کرائسس آئی ہے. مطلب یہ اپنی پچھلی غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں اور آگے ایک اور غلطی ایسے کرتے ہیں کہ جو پچھلی غلطی سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. جو طریق جو یہ امینڈمنٹ تھی، مطلب کہ آئینی جس کو ہم کہہ رہے تھے امینڈمنٹ، اس بال پہ یہ لوگ چھکا لگا سکتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ یہ بال صرف مس نہیں ہوئی بلکہ یہ تو اس پہ آؤٹ ہو گئے. اور یہ سب سے زیادہ ڈپینڈ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، اور یہ بات بھول گئے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی جو جے یو آئی ہے، وہ سب سے زیادہ جو ان کی مخالفت ہے وہ جے یو آئی ورسز پی ٹی آئی کے پی کے اندر ہے. اور مولانا صاحب جو اینڈ تک اپنی ان کے ساتھ جو گیم کھیلی جاتی رہی وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی تھی کہ مولانا صاحب پہ یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے لگ گئے اور اپنے بندوں پہ، مطلب اپنے بندے بھول گئے. اگر جتنی محنت انہوں نے مولانا صاحب کو کنونس کرنے پہ، کنسنسس بلڈ کرنے پہ لگائی، اگر اتنی کوشش یہ لوگ اپنے لوگوں پہ کرتے، ایک کمپرومائزنگ صورتحال لے کے آتے، کوئی نہ کچھ اس کا حل نکالتے، بہت بڑی اپرچونیٹی تھی تحریک انصاف کے پاس اپنی بہت سی چیزیں منوانے کے لیے. لیکن وہ بال صرف مس نہیں ہوئی بلکہ اس پہ یہ آؤٹ بھی ہوئے ہیں. اور خان صاحب ایک اور بہت بڑی اپرچونیٹی انہوں نے مس کر دی اور مولانا صاحب نے اسے بڑی اچھی طرح کیش کیا ہے. مطلب اپنے آپ کو سینٹر آف اٹریکشن بھی بنائی رکھا ہے، طواف بھی کروائے ہیں. جی عمران خان اس سارے معاملے میں کیا باؤنسر مار سکتے تھے، کیا نکال سکتے تھے؟ کیونکہ تحریک انصاف کو یہ سمجھتا تھا یہ ترمیم آ گئی تو ہم جیل سے باہر نہیں نکل پائیں گے. اور بھائی اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. آج جسٹس منصور علی خان نے بھی مسابقتی کمیشن کا ایک کیس تھا، اس میں فروغ نسیم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ ہمارا کیس ہے یا آئینی بینچ کا. تو معزز جج، محترم جج اور کسی حد تک جی وہ والے جج بھی ٹھیک ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب آپ نے رات سے ترمیم ہی نہیں پڑھی یار؟ مسئلہ یہ ہے جج کا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ فوری طور پر ترمیم پڑھے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج میں جا رہا ہوں اسٹیٹ کے پیسے سے بینچ میں بیٹھنے جا رہا ہوں، فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یا سننے جا رہا ہوں، تو مجھے پتہ تو ہو. وہ وکیل سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرے اختیارات کیا ہیں. بھائی آپ کے اختیارات ڈیفائن ہو گئے، صدر نے دستخط کر دیے ہیں، لگتا ہے آپ نے نہیں پڑھا، پورے پاکستان نے پڑھ لی. مذاق یہ نون لیگ کا اڑاتے ہیں کہ جی یہ پڑھتے نہیں ہیں اور نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بات ان ریٹرن پورے، اب یہ خود بھی اس پہ پورا اترتے ہیں کہ خان صاحب کو جن چیزوں پہ اعتراضات تھے، جن باتوں پہ اعتراضات تھے پی ٹی آئی کو، اور جن باتوں پہ جے یو آئی کو اعتراضات تھے کہ اس میں کسی ادارے کی وجہ سے یہ امینڈمنٹ کروائی جا رہی ہے، وہ شکیں تو ساری نکلوا دی گئی اور ایک نیا مسودہ لایا گیا، اور جس پہ جے یو آئی نے بھی اپنا کنسنسس دیا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم راضی ہیں. اور اس مسودے کے اوپر خان صاحب اینڈ پی ٹی آئی بہت اچھے طریقے سے اپنا کنسنسس لا سکتے تھے اور خان صاحب اپنی بہت سی باتیں منوا سکتے تھے. مطلب پارلیمنٹ سے بھی ایک کمپرومائز بھی ہو سکتا تھا، خان صاحب کو بہت سی جگہوں پہ ریلیف بھی مل سکتا تھا، لیکن خان صاحب نے وہ چیز مس کی. اور اب جو عدالتیں ہیں، جب منصور علی شاہ صاحب کا جو آ رہا ہے، مطلب ان کا آج بیان آیا کہ جی کیس کون سا، اس ترمیم کے ڈیسیژن کے اندر وہ جو پوری شک ہے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بینچ ہے اس کی کیا جورسڈکشن ہوگی، یہ کون کون سے کیسز کو سنے گا اور آپ نے کس کیسز کو سننا ہے. مطلب اگر وہ 10-15 منٹ صبح بریک فاسٹ پہ نکال لیتے ناشتے کے بعد بھی، تو اس وقت تو میرے شاید میں خیال میں پرنٹ وغیرہ آ گئی تھی، ساری چیزیں تو پڑھ سکتے تھے. جی اب خان صاحب کی جماعت جو اس وقت تک، میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز بتاتا ہوں کہ یہ ایک انگلش میں جملہ استعمال کرتے ہیں، فرینکن اسٹائن مانسٹر.
کہ فرینکنسٹائن مانسٹر بن چکی ہے. وہ فرینکنسٹائن مانسٹر کیا کرتا ہے کہ وہ اتنی پرابلمس کریٹ کرتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے کریٹر کو بھی کھا جاتا ہے. جی, اور یہی پی ٹی آئی اس وقت فرینکنسٹائن مانسٹر کا کردار ادا کر رہی ہے کہ اس کو بھی کھا جائیں گے, کھا گئے. مطلب رات جو آپ کا ہیرو ہے, دن کو وہ زیرو ہے. آپ پہلے کسی بھی, آپ پوری جماعت گنڈا پور صاحب کے پیچھے کھڑی تھی, گنڈا پور صاحب تھوڑا آگے پیچھے ہوئے, آپ نے خود ان کے وہ سانپ ہے جو اپنے بچے کھا جاتا ہے. آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اژدہا مانسٹر, فرینکنسٹائن مانسٹر, کہ یہ اس سے بھی. اب ہو کیا رہا ہے کہ جو باہر لوگ آ کے پیغام دیتے ہیں ان کا آپ انٹلیکٹ لیول دیکھیں کہ وہ پیغام کیا لا کے دے رہے ہیں, کہ تھوڑا سا سینسز اس کو سینسر بھی کر لیا کریں, تھوڑا سا اس کو ترتیب بھی دے دیا کریں. اب بڑی اچھی ایک بات ہے اور اس پہ آپ ضرور اس کو لگائیے گا بھی صحیح, کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں قوم کے لیے 100 سال اندر رہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یار میں کسی طرح کٹا ہوں, نکلواؤ صحیح یار میرا, مجھے باہر نکالو, باہر نکالو یار. اور یہ وہی پیغام یہ ہوا نا 7 سالوں میں ہم نے 2 جملے سنے ہیں, مجھے کیوں نکالا جی, اور مجھے باہر نکالو. مطلب وہ مجھے کیوں نکالا سے اب مجھے باہر نکالا. میں بڑا نا خوش ہو رہا تھا, میں نے کہا یار وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے سانپ میں سے زہر نکال دیا, اس ترمیم کا یہ سانپ تھا اس کا زہر نکال دیا ہے. لیکن لوگوں نے یہ نہیں سوچا, تحریک انصاف نے, کہ وہ زہر کا پیالہ اس نے عمران خان کو پلا دیا, پی گئے, مر گئے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جس سے آلریڈی ساری جماعتیں ڈیمیج ہوئی تھیں. مطلب جوڈیشری کی بڑی اوور اسٹیپنگ تھی. کسی بھی وزیر اعظم کو آپ آرام سے گھر بھیج دیتے تھے, کسی کو آپ بلا کے اتنے منٹ کی سزا دے رہے ہیں, کچھ بھی کروا رہے ہیں, کسی کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. تو اس ادارے کی بہت بڑی اوور اسٹیپنگ تھی, اور پی ٹی آئی از دا وکٹم آف دیٹ. تو پی ٹی آئی کو تو اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ اگر امینڈمنٹ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, ان کو بھی پارلیمنٹ افیئرس کو, اور یہ ہر جگہ پہ آپ پورے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے کانسٹیٹیوشن اٹھا کے پڑھیں تو چیک اینڈ بیلنسز ہر ادارے کے دوسرے ادارے پر ہوتے ہیں, کہ وہ کسی کو بھی ان لمیٹڈ پاورز نہیں دے دی جاتی کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ ایسے ہیں تو جس کا دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے جو مرضی ڈیسیجن دے دے وہ پورا ہوگا. تو پہلے آپ کی ساری جدوجہد اس پہ رہی, جب اس پہ امینڈمنٹ ہونے لگی تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ گئے. تو ایک طرف سے تو یہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیشہ وہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مشورے دینے والوں نے مروایا. یار یہ اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہے, جو کل رداد پیش کی گئی کہ ہمارے کپتان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, آج اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپنے ذاتی معالجے سے ملنے کی اپیل کی ہے عمران خان نے. پچھلے دنوں خبر آئی تھی, ایک ڈاکٹر کا بیان بھی آیا تھا کہ اس کو تو بواسیر ہے خان کو, اور وہ بواسیر آج سے نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہے, جب سے یہ ایچ ایس این کالج میں پڑھتا تھا. تو بواسیری 804 بواسیری 804. ہاں, میں اس پہ بڑا اچھا, آپ نے بہت زبردست کویشچن ریز کیا ہے. یہ مسئلہ چلتا رہا. خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی جو وجہ تھی نا, وہ صرف اور SCO جو کانفرنس تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی, ایک چین آف کمیونیکیشن بنے گا, خان صاحب انتشار کی یا کوئی اس طرح کا پیغام دیں گے, لوگ روڈز پہ نکلیں, انتشار پھیلائیں, اور وہ ایک بہت بڑی کانفرنس جس سے پاکستان بہت کچھ ڈگ آؤٹ کرنے والا تھا, اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انڈیا نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ پاکستان سنگل ہینڈیڈلی جتنے بھی ریجن کے بڑے ڈیسیجنز ہوں گے ان کا پاکستان کریڈٹ نہ لے جائے. اس سے آپ امپورٹنس کا اندازہ لگائیں. اگر آپ روڈز پہ نکل کے انتشار پھیلا کے اسلام آباد بلاک کر کے کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات خراب کرتے تو وہ آپ کو بہت پرابلمیٹک ہونی تھی ایز اے نیشن بھی. اچھا, اب یہ واحد جماعت ہے, پہلے یہ ان کو تھا کہ جی عمران خان صاحب بیمار ہیں, ان کی عیادت کے لیے جانے دیں, یا ان کی چیک اپ کے لیے ٹیم کو جانے دیں, اور جب اندر سے اچھی خبر آئی ہے کہ خان صاحب بالکل صحت یاب ہے, اب یہ اس پہ بھی خوش نہیں ہے. وہ ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے نا کہ اصرار تھا انہیں کہ بلا دیجئے ظفر, ہم نے بلا دیا ہے, وہ اس پر بھی خوش نہیں. واہ, تو یہ کسی بات پہ بھی راضی نہیں ہونے کے لیے تیار کہ وہ پہلے کہہ رہے ہیں بیمار ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار نہیں ہے تو اس پہ بھی یہ کہ نہیں بیمار ہے, مانے بیمار ہے. بھائی الحمدللہ یار وہ صحت یاب ہے, آپ خوشی منائیں, سیلیبریٹ کریں کہ ہمارا لیڈر بالکل. کہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ بہت بیمار ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے اسے بواسیر ہے, نہیں بواسیر نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے. جی ہاں, تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, نہیں بیمار ہے. تو بواسیر بیماری ہے. ہاں بیماری, مطلب آپ دیکھیے اگر آپ کو میں کہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو آگے کہیں کہ مولانا صاحب آپ بیمار لگ رہے ہیں, تو جب آپ کے چیک اپ ہوں, ٹیسٹ ہوں, اور آپ بالکل صحت یاب ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ بعد میں کہیں کہ نہیں میں تو بیمار ہوں جی مجھے, اور آپ خوش ہی نہ ہو کہ مجھے ڈاکٹر نے صحت یاب ڈکلیئر کر دیا. مطلب کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک ابھی خان صاحب کی سسٹرز کو بھی ریسٹ کر لیا گیا ہے, کرائسس در کرائسس بن رہے ہیں, اور رات کو جو ہوا ہے
مطلب آپ نے جن کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا اور وہ جب آپ کے وہ گورنمنٹ کے بینچز پہ آ کے بیٹھے ہیں تو اب اگر آپ اتنی ریزسٹنس کر سکتے ہیں, وہ لسٹ آپ نے دیکھی ہے مولانا صاحب, وہ 5 نموں کی وہ انہوں نے کہا یہ غدار ہیں ہمارے, انہیں پہچانو, ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا, ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا. پچھلے دنوں نا امریکن کانگریس میں بھی ایک رپورٹ انہوں نے قرارداد پیش کی ان کے صہیونی یاروں نے, تو وہاں پر جب انہوں نے حتمی طور پر اس پر اپنی رائے دی اور فیصلہ کیا کہ اس بندے جو صہیونی جو کر رہے ہیں اس کے حق میں, تو ایک بندے نے لکھا کہ اب امریکن کانگریس کے بھی تمام تر جو ایم پیز ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جو ان کے خلاف ہو, جو ان کے حق میں ہو, اور ان کے حق میں اگر ان کے بات خلاف میں جاری ہو تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب آئینی ترمیم پر جو ووٹ دیا یا نہیں دیا, یہ وہ آپ میں آپ کو اس پہ بڑا مطلب انہوں نے کہا کہ جو یہ میں ایک بات سن لیں میری بس, علی من گنڈا پور آج بڑا کھڑکا ہے ادھر اپنی اسمبلی میں کے پی کے میں, تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے آئینی ترمیم پر ووٹ دیا یا نہیں دیا, جس نے حکومت سے ہاتھ ملایا, اب اس کو نہیں چھوڑیں گے. جی, اب یہ لوگ سب کہاں تھے, پہلے کہاں تھے, اب یہ نکل آئے ہیں جب ترمیم پاس ہو گئی ہے. علی امین گنڈا, وہ میں رات کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, میمز شیئر کی ہوئی تھی ٹویٹر پہ, انہوں نے کہا کہ جب علی امین گنڈا پور علی محمد خان صاحب کی تقریر کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے, اب سب کچھ ہو گیا, اب یہ آئیں گے کہ جس طرح ہو جانا چاہیے تھا اس طرح ہو جانا چاہیے تھا. مطلب یہ وہ زہر ہے جو آپ نے پبلک کی رگوں میں اتارا ہے, اور اب اس کا زہر کا آپ کو خود کو سامنا کرنا پڑے گا. جو پی ٹی آئی کے رات لوگوں کو کرنا پڑا, پوری سرکولیٹ ہو گئی. آپ سوشل میڈیا کو خود کہتے تھے جی ہتھیار ہے, اور وہ ہتھیار اب آپ کے خلاف یوز ہو رہا ہے, جو شاہ زین کے خلاف یوز ہو رہا ہے, جو ظہور قریشی صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہو رہا ہے, ڈاکٹر زرکا کے خلاف ہو رہا ہے. مطلب اب یہ یو آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ یور آن میڈیسن. ہیلری کلنٹن نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ اف یو ہیو اسنیکس ان یور بیک یارڈ اینڈ یو ایکسپیکٹ دیم فرام کہ دے اونلی بائٹ یور نیبرز, اے ڈے ول کم وین دے ول بائٹ یور سیلف ایز ویل. تو یہ جو آپ نے سانپ اپنی مطلب پالے ہوئے ہیں, کاٹیں گے آپ کو, کیونکہ جب ان کو ڈائریکشن نہیں ملے گی تو یہ آپ کو کاٹیں گے. تو یہ جو زہر بھرا ہوا ہے لوگوں کی رگوں کے اندر, آپ نے اداروں کے خلاف, باقی جماعتوں کے خلاف, تو یہ زہر آپ کو خود کو کاٹے گا. اچھا علی بھائی, ایک اور رات کو آپ کو بات بتائی تھی, ابھی پھر عوام کے سامنے آپ کے سامنے بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے بڑے خلاف ہے. تو ایک وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا 1947 سے لے کر 2024 تک آج تک جتنے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ پاکستان میں ہوئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہیں, پروان چڑھے ہیں, انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگاتے ہوئے صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھونکا ہے. یہ واحد شخص ہے جس نے بھونکنے کے ساتھ ان کو کاٹا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کو معاف کریں گے؟ بھائی دنیا کی کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی بندہ کاٹے گا تو وہ اس کو بھرپور جواب دیں گے. تو اب اس کو بھرپور جواب دے رہا ہے. وہ جواب سیاسی ہو سکتا ہے, وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے, وہ جواب ملے گا, مل کے رہے گا, اور مل رہا ہے. تو اس لیے آپ نے جو کتا بن کے ان کو کاٹا ہے, آپ نے کاٹنے سے پہلے سوچنا تھا, کیونکہ ان کے پاس اینٹیٹوڈ بھی ہے, ان کے پاس ویکسینیشنز بھی ہیں, اور آپ کو بھی ٹھیک کریں گے. آپ جو باولا کتا بنے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے چر دوڑے تھے, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, تو یہ بھائی وہی ہے جو درخت آپ نے لگایا تھا. کاٹیں اب اس کو. اب آپ جب اپنے آپ کو بند گلی میں لے کے آ جاتے ہیں, اور آپ بالکل کمپرومائزز کی سیاست سے ہی دور ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تو بات نہیں کرنی, فلاں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. اور ایک ادارہ تھا جو خود آپ کو لے کے آیا تھا, مطلب آپ ان کو ساری چیزیں اسٹیج سیٹ کر کے 2018 میں, اور جب آپ اپنے ہی مالک کے اگینسٹ بات کریں گے اور اس لیول تک چلے جائیں گے, پہلے تو آپ کو اپنا کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا تھا نا کہ جس پہ الزام لگایا جا سکے. پہلے یو ایس اے کے اوپر, سائفر کے اوپر, فلاں کے اوپر, ایکس کے اوپر, وائی کے اوپر, زیڈ کے اوپر, آپ کو پہلے تو اپنا ٹارگیٹ ہی نہیں ملا نا کہ جس کو آپ بتا سکیں کہ مجھے فلاں بندے نے نکالا ہے. دراصل آپ کو نکالنے والی آپ کی اپنی ذات تھی, جس نے آپ کے لیے, آپ نے اپنے لیے خود خرابیاں پیدا کی. جن لوگوں نے آپ کو غلط مشورے دیے, جن لوگوں نے آپ سے غلط ڈیسیژنس کروائے, وہ رسپانسبل تھے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ ایکس وائی زی کوئی بھی رسپانسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اب خان صاحب ابھی دیکھیں جیل سے کیا پیغامات آ رہے ہیں. وہ لوگ میرے ساتھ 4 ملنے کے لیے آئے, گنڈا پور صاحب آئے, شبلی فراز صاحب آئے, احمد بچر صاحب آئے, اور ایک اور ان کا میں نام بھول رہا ہوں شاید کہ وہ لوگ آئیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پراپر ویلز جن کے فکس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں, مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے اب ریلیف دیں. کیونکہ ابھی تو خان صاحب کا وہ 7 دن کا
تھا نا کہ وہ بھی ان سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی, یا 7 دن وہ چلا جو آپ کہتے ہیں خان صاحب کو انہوں نے بھی 7 دن ہی کٹوایا ہے, تو فرسٹریٹ ہو گئے ہیں ابھی اگر فردر. جی اچھا, لاسٹ میں ایک اور چیز آپ نے اس ترمیم کے اندر جو مجھے فخر ہے اس بات کو کہنے میں, جو کہ عین اسلامی وہ ہے طرز عمل, وہ ہے سود کا خاتمہ. اور آج مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کیا کیونکہ یہ کافش تھی. اور کل جو تارڑ صاحب ہیں ہمارے وزیر قانون, انہوں نے بھی کہا ہے کہ 2028 آئی گیس تب تک پاکستان کے اندر سود کا 3 سے خاتمہ 4 ہو سال جائے گا. کے تو لیے یہ جو شک ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر پاکستان میں سود کا خاتمہ, اسے کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی آپ کا تجزیہ. جی اس پہ اب جو اس میں شک یہ والی ہے نا, اس میں پرابلمیٹکس یہ تھی کہ جو چیزیں پاکستان کے عوام کے لیے پہلے پرابلمس کریٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ود ان جو سرکولر ڈیپٹ بھی تھا اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ جو برڈن آتا تھا وہ انٹرسٹ ریٹ کا ہی آتا تھا, کہ سود آپ کو اتنا آپ کا چیزیں نہیں ہوتی تھی جس پہ آپ کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی بڑھ جاتا تھا, چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت فائدہ ہوگا, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت فائدہ ہے کہ ایک تو آپ جو جس بیسس پہ آپ کی پلر پہ آپ کی جو وجود ہے دنیا میں ون آف دا ٹاپ انٹرسٹ ریٹ آپ کے ملک نے رکھا ہوا تھا, اور جس کا نظام ہے اللہ اور ریاست مدینہ والا, جو اللہ کے نبی کا نظام ہے. وہ نظام ہمارے پریمبل میں ہے کانسٹیٹیوشن کے, اور نیچے ہم نے اس کی عین خلاف ورزی کی ہوئی تھی اور 70 سالوں سے وہ جاری تھی. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی. اب یہ نہ صرف قانون بلکہ یہ آئین کا حصہ بن گیا ہے, اور اس پر عمل داری کرنی ہے ریاست پاکستان نے. وہ حکومت کوئی بھی ہو, اس پر عمل داری کرنی ہے. اور کل کو کوئی آ کر اس شک کو نکالے گا تو آپ لوگوں نے ان کے چہرے نہیں بھولنے. بالکل, تو یہ بڑا بیسٹ ہو گیا, بہت اچھا ہوا ہے. اور اس ترمیم کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے بھی کیک کاٹنا چاہیے. اور اس کو اصل میں پولیٹیسائز اتنا کر دیا گیا نا کہ جو اس کی پازیٹیو پوائنٹس تھے وہ بھی دب گئے, مسخ ہو گئے اس کے اندر. تو یہ بڑے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کو مطلب کہ ابھار کر اوپر بتانا چاہیے تھا, بتایا نہیں جا رہا نا, کہ بس اتنی نیگیٹیوٹی اتنی پھیلائی جا رہی ہے, آل از راٹن فرام ٹاپ ٹو باٹم, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں, اس طرح کے پازیٹیو پوائنٹس جو تھے. میں بتاتا ہوں نیگیٹیوٹی کیا تھی جی. گلا گھونٹا جا رہا ہے, کالے بھونڈ جو ہیں ان کا چھجا جو ہے اتارا جا رہا ہے, اس درخت کو صاف کیا جا رہا ہے جس درخت کے اوپر جو ہیں شاخیں کھلیں گی. پاکستان کا وہ درخت ہے, اس میں پھل لگے گا, لیکن اس درخت میں کالے پھونڈوں نے چھجے بنائے ہوئے تھے, اور چھجوں کے اندر آپ اس کی سائے میں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ وہ پی پی کر کے آپ کو کاٹتے بھی تھے, ڈراتے بھی تھے. تو اس چھجے کو ہم نے صاف کیا ہے, لیکن وہ چھجا جو تھا اس کا بھی ایک سایہ تھا. اس سائے کے اندر یہ سارے غدار انتشاری اکٹھے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں دھوپ سے بچا رہا ہے. لیکن وہ کالے پونڈوں کا چھجا آپ کو دھوپ سے نہیں بچا رہا تھا, بلکہ وہ آپ کے درخت کو نقصان پہنچا رہا تھا, اس کے پھل کو نقصان پہنچا رہا تھا. یہ ہوا ہے پازیٹیو کام. اصل میں یہ بتائیں قوم کو سادہ الفاظ میں کہ بھائی ہم نے تو کالے پونڈوں کو فارغ کیا ہے, ہم نے درخت کو فارغ نہیں کیا. درخت کے اوپر اب پھل لگے گا اور آپ چڑھیں گے اس کے اوپر, وٹا مار کے بھی اپنا جو ہے پھل اتار لیں گے, کیونکہ اب وٹا ماریں گے تو پونڈوں کو نہیں لگے گا, اب درخت کے پھل کو لگے گا, اور وہ آپ کے لیے مفید ہوگا. یہی بات ہے. اب یہ تھا, یہی چیزیں تھی جو انہیں پورٹریٹ کرنی چاہیے تھی. اصل میں وہ پلان جو تھا کہ جو آپ کو بڑے لوگوں سے سننے کو ملا ہوگا کہ جسٹس صاحب آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, فیصلے ہوں گے, فلاں ہوگا, بہتر ہو جائے گا, فلیکسیبلٹی آ جائے گی, ریزرو سیٹس مل جائیں گی, فلاں چیز مل جائیں گی. تو ابھی تک تو اب میرے مطلب خیال میں تو کچھ لوگ تو ابھی اسٹل شاک میں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی ہوا کیا ہے. ایک رات کے اندر جو لوگ کہہ رہے تھے ترمیم یتیم ہو جائے گی, فلاں چیز ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج میری یعنی رات کو برتھ ڈے ہے, اور ایک مجھے وہ خوشی ہے, ایک وہ کیک بنتا ہے اور ایک یہ کیک بنتا ہے, اور 3 دن کے بعد پاکستان کی نئے جمہوریہ پاکستان کے بھی کل رات سے برتھ ڈے اسٹارٹ ہو چکی ہے, اور پاکستان کو بھی نئے پاکستان کو, جمہوری پاکستان کو, وہ والا نیا پاکستان نہیں, کیونکہ وہ تو بڑھ گیا, وہ تو بھاگ گئے. تحریک انتشار آ نہیں رہی, جا چکی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ 3 دن کے بعد حالات بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. ہم یہاں پر سکھ کا سانس لیں گے, اور امید ہے کہ پاکستان کے اندر اب انصاف, جس جماعت نے آپ کے نام کے ساتھ انصاف لکھا تھا, میں تو الیکشن کمیشن اور اپنے بڑوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یا کسی وکیل کو کہتا ہوں بھائی پٹیشن دے اور ان کے نام کے ساتھ انصاف کو ہٹوایا جائے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ناانصافی لکھ دی جائے, کیونکہ یہ ناانصافی لوگوں کے لیے کرنا چاہتے تھے اور خود کے لیے انصاف مانگتے تھے, اور وہ ناانصافی ہوتی تھی پوری قوم کے ساتھ. تو مجھے بھی امید ہے, آپ کو بھی لگتا ہے امید ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا جمہوری دور کا آغاز
ہو گیا ہے. بالکل. بہت شکریہ علی بھائی, آپ آئے, آپ کو برتھ ڈے کی بہت مبارک جی. جی خیر مبارک جناب, پاکستان کو مبارک, پاکستان کو بھی مبارک, پاکستانیوں کو مبارک, پاکستانیوں کو مبارک سر. اللہ خوش رکھے سب کو, آپ کو بھی خوش رکھے. ہم نے چھوٹی سی بات کرنی تھی اور یہی تھا ہمارا میسج کہ بھائی خوش ہوں, خوش ہوں, انتشاریوں کے یرغمال میں نہ آئیں. ٹویٹر پہ ان لوگوں کو انسبسکرائب کر دیں, ان لوگوں کو فارغ کر دیں, ان کو آپ لوگ ریٹنگ دیتے ہیں جو سوری یہ لفظ یار بیپ کر دینا, جو یہ بھی بیپ کر دینا یار, جو بغیرت, یہ چلنے دینا ہے یہ بغیرت. تو یہ سارے وہ لوگ بیٹھ کر جو آپ کو گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر صوفے پہ لیٹ کر آپ کے پورے ملک میں لوگوں کے دماغوں کو یرغمال بنایا, ان لوگوں کو بھی, ان لوگوں کا اب صفایا شروع ہونا چاہیے, اور کالے بھونڈوں کے ساتھ ساتھ یہ کالے انتشاریوں کا بھی صفایا ہونا چاہیے انشاءاللہ. سر یہ بھی جو کل سے فائٹ شروع ہوئی ہے, جو 8-9 لوگوں نے وہ کام, انشاءاللہ یہ اپنی فائٹ سے ہی باہر نہیں نکلیں گے, اور باقی تو بعد میں ساری چیزیں سوچیں. بہت شکریہ علی بھائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.